میرے اس بھائی کا سوال کم ہے اور اس کے جذبات کا اس میں اظہار زیادہ ہے کہ آپ نے اپنے درس کے اندر ایک ایسی بات کہی ہے کہ دیوبند مکتب فکر کے بارے میں، جبکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو علماء کا گھرانہ بھی ہے اور ان کا تعلق دیوبند سے بھی ہے، تو میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالی ہے، میں نے ان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی۔ پہلی تو ایک بات، میری اس بات پر وہ ساتھی گواہ ہیں جو میرے درسوں میں بیٹھتے ہیں، میں اس تقسیم پر یقین نہیں رکھتا بریلوی دیوبندی اہل حدیث۔ کتنے اہل حدیث ایسے ہیں کہ جو اہل حدیث ہو کر اہل حدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے بریلوی ایسے ہیں جو بریلوی ہو کر مشرک نہیں ہیں، اور کتنے ہی یعنی کہ دیوبند بھی ایسے ہیں کہ جن کے عقائد، جن کے نظریات بالکل جو ہے نا وہ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر وہ کتاب و سنت کے موافق ہوتے ہیں۔ میری مراد پورا طبقہ نہیں ہوتا، میں جب یہ نام لیتا ہوں اہل حدیث بریلوی دیوبندی، میری مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو ان کے گھرانے میں پیدا ہوا، جن کا ان سے تعلق ہے، وہ اس رگڑے کے اندر شامل ہے، وہ اس چکی میں پسے گا، یہ میری مراد نہیں ہوتی۔ میری مراد اس مکتب فکر کی جنہوں نے نمائندگی اپنے ذمے لی ہوئی ہے نا، میرا ان کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جہاں دیوبند علماء کی ہم کچھ ایسی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہاں جو ان کی خوبیاں ہیں ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ کسی کی خوبی کا اعتراف نہ کرنا یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی اور آپ نہ مانیں، کیوں نہ مانیں؟ ہم مانتے ہیں۔ علماء دیوبند کی جو خوبیاں ہیں اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، برملا کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شاید آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کا نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کا وہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ میں مثال کے طور پہ کچھ چیزیں آپ سے کاغذ پہ لکھواتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کو آئیے، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں جائز۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ قبروں سے مانگنا کیا جائز ہے؟ نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ اور میں یعنی کہ آپ سے 20 ایسی چیزیں میں لکھوا کر آپ سے سائن کروا لوں گا، اور میں کہوں گا کہ جس کے یہ نظریات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے یہ شرک ہے۔ ایسے ہی ہے؟ ہاں، اگر یہی چیزیں بعد میں آپ کو علماء دیوبند کی کتابوں سے مل جائیں تو دیکھیں، بات وہ جس پر حوالہ ہے۔ آپ اگر مجھے کہیں گے نا کہ آپ کے علماء اہل حدیث نے فلاں جگہ پر یہ غلط بات کہی ہے، میرے لیے دو رستے ہیں، یا تو میں آپ کی کہی ہوئی بات کو غلط ثابت کر دوں کہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، یا دوسری صورت ہے کہ میں حق کا اعلان کروں کہ واقعی میرے عالم کو غلطی لگی ہے، بس میں اس کی اس غلطی سے بری ہوں۔ یہ دو ہی رستے ہیں نا انصاف کے، تیسرا تو کوئی رستہ، تیسرا تو ضد ہے نا۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے کہیے کہ جی جو آپ نے دعویٰ کیا مجھے دکھائیں۔ اگر میں یہ چیزیں آپ کو ابھی اوپر لائبریری میں لے جا کر آپ کو مسلم کتابیں دیوبند کے مکتبوں کی چھپی ہوئیں، دیوبند علماء کی، پھر میں آپ کو دوں گا یہ کتابیں، آپ ان کی تصویریں کھینچیں، آپ ان کو لے جائیں، اگر میرے حوالے میری لائبریری کے باہر کسی کتاب سے نہ ملے تو بھی میں ذمہ دار۔ اگر یہ ساری چیزیں میں نہ دکھاؤں تو پھر تو میرا ایک ایسا رویہ غلط ہے کہ میں کسی مکتب فکر کو ممبر پہ بیٹھ کے ٹھیس پہنچاؤں۔ اگر ایسا نہیں ہے، میں اگر سچ کہتا ہوں یہ باتیں ٹھیک ہیں، تو پھر اس میں ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں دیوبند میرے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اب یہ ایک جو ہے نا نعرہ بلند کرنا چاہیے کہ ہر جو کتاب و سنت کا پابند عالم ہے میرا وہ ہے، میرا وہ عالم ہے، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ فرقہ واریت کی جو تقسیم ہے نا، اب یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس پہ بڑا کھیل ہو چکا، لوگوں کو بہت اس پہ بھٹکایا جا چکا، اور تم سنی، تم وہابی، تم دیوبندی، واللہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق جو بات کرتا ہے اس کی بات کو لیں، اگر کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے نا اس کی بات کو چھوڑ دیں، چاہے وہ اپنا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو میں نے باتیں آپ کو کی ہیں نا، یہ آپ میرے پاس وقت نکال لیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔
میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ ان علماء کے پاس لے کر جائیں، آپ ان سے کہیں جی مجھے ان باتوں کا جواب دیں۔ رہی کچھ ایسی باتیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے علماء نے بھی کچھ ایسا لکھا ہے، تو میرا اعلان ہے آج بھی، اور ہمارے علماء کا بھی یہ اعلان ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ میرے استاذ کی ہو جس نے مجھے پڑھا کر اس قابل کیا اللہ کے فضل کے بعد کہ میں ممبر پہ بیٹھا، میں اپنے اس استاذ کی ان باتوں کو بھی نہیں مانتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بس اب یہ بات کہنے کی حد تک تو سارے ہی کہتے ہیں، لیکن کوئی کر کے بھی دکھائے نا اپنے استاذ کی بات کو رد، کہ جی یہاں پر واقعی میرے استاذ کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ ایک تو وقت نکال کے میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، پھر آپ تحقیق کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دیوبند جو عوام ہے نا، عوام، اس میں اور اہل حدیث میں معمولی سا فرق ہے، ٹھیک ہے، کچھ اعمال کا فرق ہے۔ دیوبند عوام جو ہے نا، اکثر عوام ان کی وہ تقریباً اہل حدیث عوام سے ملتی جلتی ہے۔ بریلوی بھائی جو ہے ہمارے، ان کا کافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی بعض عوام نظریات کے اعتبار سے اچھی ہے۔ جو دیوبند علماء کا مسئلہ ہے نا، میں جب بھی بات کرتا ہوں اکثر میں ایک لفظ بولتا ہوں، علماء دیوبند کے عقائد۔ دیوبند کے عقائد اور علماء دیوبند کے عقائد میں فرق ہے۔ جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں نا، ان کے اندر بہت خرابیاں ہیں جو وہ اپنی عوام کو نہیں بتاتے۔ تو بس اب آپ، میرے اوپر قرض ہے اور آپ پر بھی کہ آپ نے میرے ساتھ اب بیٹھنا ہے، چاہے اب بیٹھیں چاہے کل بیٹھیں، اور میرے پاس یہ ساری کتابیں ہیں، اور میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ میرے پاس دیوبندیت کی کتابیں زیادہ ہیں اور اپنی کم ہیں، میں نے اس کو بہت پڑھا ہوا ہے، بہت پڑھا میں نے، ہاں جی، جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک آخری بات، عوام کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا میں اہل حدیث ہوں، یہ بات آپ کہتے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملنا، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان ناموں سے بھی ایک اختلاف کی اور ایک انتشار کی بو آتی ہے جس سے لوگ پھٹ رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں کتاب و سنت کا تابع ہوں، کتاب و سنت کا پابند ہوں، یہ جو نام ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم ہے، یہ کون ہے؟ یہ دیوبندی ہے، اور چھوڑو اس کو، یہ اہل حدیث ہے، اس کو چھوڑو۔ آپ یہ دیکھیں، ناموں پر نہ لیں، ہاں آپ اگر ایک عامی آدمی ہے نا تو اس پہ آپ کو تھوڑی سی دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک بندے کی بات کو قبول کر لیں، قبول نہیں کرنا، قبول اس کی بات کو کرنا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق۔ میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں، میں اس پر حوالہ نہیں دیتا تو آپ میری بات کو مت لیجئے، آپ کہیے کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے یہ بات کی، حوالہ نہیں دیا، اس کی بات حجت تھوڑی ہے، دلیل تھوڑی ہے اس کی بات۔ تو اللہ کے لیے آپ اس تقسیم سے نکلیے۔ اب عوام کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہے، آپ کا مذہب صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ علماء اگر کسی مسئلے پر اختلاف کریں دلائل کی بنیاد پہ تو وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن آپ کو ضد بازی میں نہیں آنا، آپ کو صرف حق کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا کہ کتاب و سنت کے مطابق چیز کیا ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں سے، عوام کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے تاکہ امت مسلمہ متحد ہو، اور ہم ہی اس مصیبت کے اندر گھرے پڑے ہیں۔ وگرنہ یہ تعصب، یہ صحابہ کے زمانوں میں آپ کو یہ فرقے نظر نہیں آئیں گے، تابعین، تبع تابعین، یہ سب فتنے بات کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔